الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام ساتھی بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وذريات سيدنا ومولانا محمد وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد وأولياء وعلماء وشهداء أمة سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. تمام ساتھی بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین اور ایمان ما حب آل محمد است. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے. بحد و درود و سلام نبی آخر الزمان سید کون و مقام حضور سید عالم سرور عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے والا اور سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو حسین بنانے والا بنائے. تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان احباب کو جنہوں نے ایک خوبصورت محفل سجائی اور نیک نیت ہے پر آگے نیکی ایک اور نیکی کرنے ہم جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا استقبالیہ شب برات کانفرنس کے نام سے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی احباب کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ احباب کا آنا یہاں پر قبول فرمائے. اس بندہ ناچیز کو اتنے کثیر علماء کرام کی جماعت کے میں بولنے کا احباب موقع انہوں نے فراہم کیا. میں صرف اس بارے میں ایک ہی بات کروں گا کہ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اور ان کے ٹکڑوں سے اعجاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعجاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا. خطاب انشاءاللہ العزیز ابھی آپ ہمارے اس مٹوٹلی کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا فاضل نوجوان ہیں اور ہمارا فخر ہمارا مان بھی ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عزتوں سے انہیں نوازا. مولانا محمد زبیر مصطفی صاحب ابھی ان کا خصوصی خطاب آپ لوگ سماعت کریں گے. میں تو صرف چند گزارشات پیش کرنے کے لیے مجھے حکم فرمایا حضرت علامہ مولانا قاری علی شیر سعیدی صاحب نے
وہ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جب معراج شریف پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہمان جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، وہاں پر بہت سی ناز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ ان باتوں میں سے ایک بات جو رب نے تحفے کے طور پر اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ نماز ہے۔ تمام ساتھی اس بارے میں جانتے ہیں، نماز کا تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور کتنی نمازیں عطا فرمائی یہ بھی آپ احباب جانتے ہیں۔ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور حضور بخوشی یہ تحفہ لے کر جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملاقات کا شرف آپ کو نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ لے کر بھی آئے ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کا جب ذکر فرماتے ہیں، تعداد پوچھتے ہیں 50 نمازیں، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، یہ نمازیں زیادہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور ان میں تخفیف کروائیں۔ اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، 5 نمازیں کم کر دی جاتی ہیں، پھر 5 نمازیں کم کر دی جاتی ہیں۔ میں مختصراً آپ کے سامنے تفسیری صورت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کرتے کراتے کتنی نمازیں بچ جاتی ہیں؟ 5 کر کے حضور کے جتنے چکر لگے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، رب سے ملاقات بار بار ہو رہی ہے اور نمازیں بچی صرف 5۔ جب نمازیں 5 بچی نا 50 سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر اداس ہیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اداس کیوں ہے کہ میرے امتی 50 نمازیں پڑھتے 50 نمازوں کا ثواب ملتا، زیادہ نیکیاں کریں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 بچی ہیں، 5 پڑھیں گے تو 5 کا ثواب ملے گا۔ اب یہ فکر ہے، نیکیاں کم ہو رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر ہو رہی ہے اپنی امت کی کہ میری امت کی نیکیاں کم ہوتی آ رہی ہیں۔ کم نمازیں پڑھیں گے کم کام کریں گے کم اجرت ملے گی، کم نمازیں پڑھیں گے نیکیوں کا نمازوں کا ثواب بھی کم کا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر جانتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال آئے اور میرے رب کو پتہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے پوچھتے ہیں، اے محبوب یہ آپ کے چہرے پر جو اداسی ہے میں سمجھ گیا کس حوالے سے ہے، آپ جو پریشان ہیں نا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ سے تو وعدہ ہے آپ جیسے راضی ہوں گے ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ پریشان کیوں ہیں اس بارے میں؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبوب کو ایک اور تحفہ امت کے لیے عطا فرمایا، اس تحفے کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پریشان کیا تھے؟ 50 سے 5 پڑھیں گے کم ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، محبوب آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ آپ کو ہم یہ بھی عطا کر رہے ہیں، آپ جائیں اپنی امت کو یہ بات بتائیں، اپنی امت کو یہ بات سنائیں کہ آپ کا امتی اگر کبھی نیکی کی نیت بھی کر لے، آپ کا امتی نیکی کی صرف نیت کرے، میں رب تعالیٰ اس کو 1 نیکی کا ثواب عطا فرما دوں۔ 50 سے 5 ہوئی، آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کے امت کے لیے تو یہ خوشخبری آپ جا کر سنانا کہ آپ کا امتی اگر 1 نیکی کی کوئی سی نیکی کی نیت بھی کر لے تو میں رب اس کی نیت پر فرشتوں کو حکم دوں گا، اے فرشتوں میرے محبوب کا امتی نیک عمل کرنے کی صرف نیت کر رہا ہے، آپ اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دیں۔ 1 نیکی اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اے مالک جب 1 نیکی کا ارادہ کرے گا نیکی لکھ دی جائے گی، نیکی کے مقابلے میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، نیکی کے مقابلے میں ایک اور چیز بھی آتی ہے۔ اگر میرا امتی نیکی کی بجائے کبھی دل میں اگر کوئی برا خیال آئے، کوئی اس کو بہکا لے، کوئی بد مذہب بد عقیدہ کوئی شیطان اس کو ورگلانے کی کوشش کرے اور اس کے دل میں بھی کوئی غلط خیال گھوم جائے تو پھر کیا بنے گا میرا امتی کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے امتی کے ذہن میں اگر کوئی اس طرح کا وسوسہ آ بھی جائے گا فرشتے کو حکم دوں گا خبردار میرے محبوب کا امتی ہے، اس کا یہ برائی والی سوچ لکھنی نہیں ہے،
نیکی کا سوچے گا آپ کا امتی، حکم دوں گا فرشتوں لکھو، میرا محبوب کا امتی ہے، نیک کام کا ارادہ کر رہا ہے، لکھ لو، اور برائی کا ارادہ کرے گا فرشتوں کو حکم دوں گا نہیں لکھنا۔ اے محبوب آپ کو ایک اور بات بتائیں، اگر آپ کا امتی وہ نیکی کر لے تو قرآن مجید فرقان حمید سے میں ایک دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ مومن جب نیکی کرتا ہے، مومن جب نیکی کرتا ہے، ایک مقام پر حدیث رسول میں یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب ایک لکھ دیا جاتا ہے جب سوچا تھا اس نے، جب نیکی کر بیٹھتا ہے اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محبوب آپ کا امتی ایک نیکی کرے گا، میں رب اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 اس کے نام اعمال میں ثواب لکھوا دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اے مالک کریم صرف 10 گنا؟ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، راضی تو ہم نے آپ کو کرنا ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ نیکی کرنے والے، اللہ کے راستے میں نیکی مال خرچ کرنے والے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک دانہ زمین میں کاشت کرے، اس دانے سے 7 پودے اگے، 7 پودوں میں 7 بالیاں ہو، ہر بالی میں 100 دانہ ہو، کتنا ہو گیا؟ ایک نیکی کتنے گنا پر پہنچ گئی؟ 700۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کو راضی کرنا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اے محبوب واللہ یضاعف لمن یشاء، میں رب اس میں اتنا اضافہ کروں گا، اتنا اضافہ کروں گا جتنا میں چاہوں گا۔ حد ہی ختم کر دی، ایک نیکی سوچنے پر ایک نیکی کا ثواب، کرنے پر 10 سے لے کر 700، اس سے بھی آگے اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، حد ہی ختم کر دی ہم نے۔ محبوب جتنا ہم چاہیں گے آپ کی امتی کو عطا کریں گے، جتنا چاہیں گے عطا کریں گے۔ تو آپ نے یہ استقبالیہ جو پروگرام رکھا ہے شب برات کے حوالے سے، حالانکہ شب برات کی عبادت فرض نہیں ہے، سنت بھی ہے تو سنت موقت نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک نفل عبادت کے لیے اس قدر اہتمام فرمایا، تو کیا رب تعالیٰ آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ ابھی تو کل کا دن باقی ہے، ابھی تو کل کا دن باقی ہے۔ آپ نے تو اس نیکی کا صرف ارادہ نہیں کیا بلکہ اس نیکی کی تیاری کر رہے ہیں، بیٹھ کر جاگنے کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ خطابات سننے کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ نعت خوانی سننے کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ مسجد میں بیٹھنے کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آپ تو عمل کر رہے ہیں، اور جب عمل اللہ کا محبوب کا امتی کر بیٹھتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عطا فرماتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ استقبالیہ پروگرام ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ احباب آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بخاری آپ الحمدللہ، گیلانی آپ الحمدللہ، ثم الحمدللہ، چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ پوری شان پوری وجاہت کے ساتھ سٹیج کی زینت بن رہے ہیں۔ میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا، ست بسم اللہ۔ جی آیانو ایک بار نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آواز بھی بلند ہونی چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت فرمائے۔ حضرات جو ادبن کھڑے ہوئے ہیں محبت فرمائیں، یک دم بیٹھ جائیں اور قبلہ کی زیارت فرمائیں، محفل جاری و ساری ہے۔ سارے دوست اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، تھوڑا تھوڑا اسٹیج رسول کے قریب آ جائیں۔ ماشاءاللہ آپ زیارت بھی فرمائیں، اور خوشخبری تو آپ کو میں نے سنا دی،
خوشخبری میں نے آپ کو سنا دی، ایک حدیث رسول، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے مجھے ٹائم جو دیا گیا ہے تقریباً اس میں 2-4 منٹ باقی ہیں، اگر 2-4 منٹ میں یہ ٹائم اضافی لے بھی لوں تو معذرت کے ساتھ مجھے اجازت دیں گے انتظامیہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث رسول میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر کے چند معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شعبان کی جو نصف شعبان کی جو رات ہے، یعنی شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کس طرح متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو فیغفر للجمیع کلہ کے الفاظ حدیث پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے مگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، وضو کا ہونا ضروری ہے نا، وضو کا ہونا ضروری ہے، آپ کے جسم کا پاک ہونا، آپ کی جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھنی اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کچھ شرائط ہیں جو نماز سے پہلے پوری کریں گے، پھر آپ نماز ادا کریں گے، آپ کی نماز کامل ہو جائے گی۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرماتا ہے مگر مشرک کی اس رات میں بخشش مغفرت نہیں فرمائی جاتی، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو آپ لوگوں پر شرک کا فتویٰ لگانے والے ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، ان میں سے یہ مانگنے والا ایک بھی نہیں ہوگا، نہ آج کی رات ہوگا نہ اگلی رات ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ نہیں بخشے گا، کس کو؟ مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ او مشاخن، اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشے گا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ یہ شرائط ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ دوسری حدیثوں کی روشنی میں تقریباً 11 یا 9 افراد ہیں جن کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے گا، لیکن ان لوگوں کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ ان میں پہلا میں نے آپ کے سامنے کون نہ پیش کیا؟ مشرک۔ اب ہم میں سے کوئی نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد جو چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری ان میں سے ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی مبتلا ہو۔ پہلی میں نے آپ کے سامنے عرض کی مشاخین کا لفظ حدیث پاک میں آیا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ کینہ پرور، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، دل میں دوسرے کے لیے نفرت رکھنے والا۔ رات اگر وہ بھی عبادتیں کرتا رہے، ریاضتیں کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، تلاوتیں کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا جب تک اس کے دل میں یہ مرض رہے گا، بیماری رہے گی۔ اس سے جب تک اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش، ہم سب مانگیں گے بخشش۔ اگر یہ بیماری ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ بیماری ہوئی تو پھر اللہ بخشے گا نہیں، اللہ بخشے گا نہیں۔ اس کے بعد جو لوگ ہیں میں صرف ان کے نام بتا دیتا ہوں، ہم آپ خود اپنی ذات پر غور کریں گے، میں بھی، آپ بھی، سب ہم سوچیں گے کہیں ہم میں سے کوئی ان بیماریوں میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو موقع ملا، اور موقع ایسا ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی حدیث میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے میرے حضور فرماتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو حدیث رسول ہے نا، ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس سے بڑی خوشخبری آپ کو سناتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں کے لیے جن سے غلطیاں ہو گئی، خطائیں ہوئی، لیکن انہوں نے توبہ کی، اللہ فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات
जिंदगी गुजरी गुनाहों में, ढेर लगा लिए गुनाहों के, पहाड़ बन गए गुनाह कर करके। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बंदे मायूस नहीं होना, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मायूस नहीं होना। या अल्लाह मायूस ना हो, इतने गुनाह कर चुका हूं। अल्लाह फरमाता है तू सच्ची तौबा करके आ तो सही। अल्लाह क्या अता करेगा? अल्लाह फरमाता है उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, तेरे जितने गुनाह थे ना, गुनाह थे, सिर्फ खत्म नहीं करूंगा बल्कि उन्हीं गुनाहों को नेकियों के अंबार बना दूंगा। उन्हीं गुनाहों को नेकियां बनाकर, अब हम तो कहते ना कोई नेकी की तरफ आए, सोचू है खाकर बिल्ली हज को चली। और बाबा अल्लाह फरमा रहा है कि बंदे तू तौबा कर तो सही, जितने तेरे गुनाह थे सब के सब सिर्फ मिटाऊंगा नहीं बल्कि उन गुनाहों को नेकियों बना दूंगा। हम जिसको देख रहे हैं ना, सोचू है खाकर हज को चली, अल्लाह फरमाता ये नहीं, अब गुनाह भी नहीं है, जो गुनाह थे नेकियां बन चुके हैं। और यहां पर अगर हम इसको अपनी जबान में समझे, अच्छा इतना गुनाहगार था, सारे के सारे गुनाह जब नेकियां बन जाएंगे तो इतना नेकोकार हो गया, इतना नेकोकार हो गया, तो ये हम बन सकते हैं। इसलिए हुजूर फरमाते हैं ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। वो चीजें निशानदही बस मैं कर देता हूं, पहली मैंने आपके सामने पेश की, दूसरी कीना परवर, तीसरा वालिदैन का नाफरमान। अगर वालिदैन को किसी ने नाराज किया हुआ है, खुदारा इस रात मना लें, इस रात से पहले पहले मना लें, इस रात से पहले पहले मना लें। उनको तो उफ कहने की इजाजत नहीं है, नाराज किसके लिए कर दिया? जिनको उफ नहीं कह सकते नाराज कर रखा है यार। इनकी रजा में तो रब की रजा है, इनकी नाराजगी में तो रब नाराज हो जाता है। रब को नाराज करके, माँ बाप को नाराज करके तू चाहता है कि रब तुझे बख्श देगा? नहीं, अल्लाह के हबीब फरमाते इस रात ऐसे लोगों की बख्शिश भी तब तक जब तक वो तौबा, जिनको नाराज किया उनको मना ना ले। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर फरमाते हैं आदि शराबी, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला इस रात नहीं बख्शेगा जो शराब का आदी बन चुका हो, बार बार पीता हो, बार बार पीता हो, बार बार पीता हो। अगर तौबा करके आ जाए तो फिर तो ऐसा है कि जैसे गुनाह कभी। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते हैं सूद का कारोबार करने वाला, देने वाला हो, लेने वाला हो, खाना वाला हो, सूद के कारोबार के लिए आपस में मुलाकातें करें, किसी भी लिहाज से इसमें जो मुब्तला हो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस रात उसकी भी बख्शिश है। और एक आदत जो हमारी बन चुकी है, आम है, हर बंदा किसी ना किसी के बारे में कोई ना कोई बात कर देता है, सच हो या झूठ हो, जो मुंह में आए किसी ना किसी के लिए अपना तज्जिया, अपना नजरिया पेश कर देते हैं। गीबत करने वाला, गीबत करने वाला यानी लुपेलुबाब क्या है? बात को खत्म करते हुए जहां किस नतीजे पे मैं पहुंचा कि जितने भी कबीरा गुनाह हम करते हैं, जितने भी कबाइर गुनाह हमसे होते हैं, जब तक उनकी सच्ची तौबा नहीं करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इस रात हमारी बख्शिश, कबीरा गुनाह जितने भी हैं। और कबीरा गुनाहों के लिए एक हदीस पेश करके मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूं, हदीस पर ही बात खत्म हो जाए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ मेरे गुलामों तुम्हें बड़े गुनाहों की खबर न दूं? ऐ मेरे गुलामों तुम्हें बड़े गुनाहों की खबर न दूं? या रसूलल्लाह जरूर हमें खबर दीजिए। हुजूर अस्सलाम फरमाते अल इशराकु बिल्लाह, गुनाहों में बड़ा गुनाह, बड़े गुनाहों से भी बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मोमिन मुसलमान हैं, अल्लाह को एक मानने वाले हैं, किसी भी लिहाज से, न जात में न सिफात में, किसी भी लिहाज से हम अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे महफूज, हम अहले ईमान में से हमें इस बात पर भी शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला। दूसरी हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हुकूकुल वालिदैन, बड़े गुनाहों से भी बड़ा गुनाह, बड़े गुनाहों से भी बड़ा गुनाह। हुजूर फरमाते ये वालिदैन की नाफरमानी करना है, वालिदैन की नाफरमानी करना। और तीसरा बड़ा गुनाह हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अला व कौलु ज़ूर अला व शहादतु ज़ूर, झूठ बोलना या झूठी गवाही देना, झूठ बोलना या झूठी गवाही देना। और सहाबा फरमाते हैं ये अल्फाज अला व कौलु ज़ूर अला व शहादतु ज़ूर अला व कौलु, हुजूर ने इतनी बड़ा मर्तबा दोहराए, इतने मर्तबा दोहराए कि हम परेशान हो गए। दोहराने का मतलब मकसद क्या है? किसी बात पर जोर दिया जाए तो आप समझ जाएं क्यों जोर दिया जाता है। इसका मतलब है इस मर्ज में कोई मुब्तला है, बार बार समझाया जा रहा है बच्चा इससे बचना, इस गुनाह से बचना, इस गुनाह से बचना, इस गुनाह से बचना। इसका मतलब है कि हमें सबसे अंदर जो ज्यादा बीमारी हमारे अंदर पैदा होगी वो क्या है? झूठ बोलना। और आज देख लें बात बात पर बात बात पर बात बात पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ बैठना, हमें अच्छी नीयत पर यहाँ पर बैठे हैं, अच्छे अमल की नीयत पर यहाँ बैठे हैं, कुछ अमल कर लिया, कुछ आगे की नीयत लेके बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेजबान
محفل جو ہے اور جتنے مہمان تشریف لائے، جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، اگر میری کسی بات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، اللہ رسول کی رضا کی خاطر آپ مجھے معاف کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.